پته ولګي دا فضل امین دا زموږ سټوډنټ دی، موټیویشن سپیکر هم دی. په یوټیوب باندې دی باقاعده په هفته کې یا میاشت کې یا 15 ورځې بعد د دی یو بیان هم د وخت مناسبت سره راځي. نو خبره ادا ده چې دلته رالم ما تپوس وکړو، وی فضل امین د قرآن مجید حافظ دی، قرآن پاک ورته یاد دی. دی فضل امین ته مې وایي بچې دلته کې چې کله اسم لیکېږي نو اسم لای کې چې ته د قرآن پاک تلاوت خواسم کې د الله د نوم نه آغاز خواسم کې بچیا داسې وکړه چې دلته کې د قرآن پاک د الحمدلله رب العالمین نه شروع کړه او دلته کې مونږ ته قرآن پاک په دې اسم لای کې ختم کړه. وایا کنن د د پلار دلته موجود وي، ما سره د د پلار دلته ما سره موجود وي، د د کور خلک ما سره نن موجود وي، وایا د هغې لپاره فخر وکړو. د استادانو ته قسم ورکوي، قسم دی دی نن په خوشحالو کې د جامو نه ځای کېږي. یقین تاسو کوي ګورئ ګنیدار یې مخامخ دي دا ګز او دا میدان او فضل امین دی به انشاءالله تاسو له څو خبرې او د دې اداره کې د وخت تېر کړی دی هغه تاسو ته انشاءالله هغه وړاندې کړي. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب پرنسپل صاحب آف فیض ایجوکیشن ماڈل اسکول، میرے تمام معزز اساتذہ کرام، ان کے عزیز شاگردوں اور معزز آنے والے مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں عبداللہ شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے خوبصورت اور ویلیوبل موقع پر یہاں پہ انوائٹ کیا اور بولنے کا کچھ موقع دیا. یقیناً یہ ایک ویلیوبل اور ایک دلچسپ موقع ہوتا ہے اور اس دن کی اس موقع کی اہمیت وہ اسٹوڈنٹ جانتے ہوں گے جو دن رات محنت کر کے پوزیشنز حاصل کرتے ہیں. میں نے تقریباً یہاں پر 7 سال گزارے ہیں، یعنی 16 ستمبر 2013 سے 16 مارچ 2019 تک. اور ان 7 سالوں میں اسکول میں میرے لیے جو سب سے ویلیوبل دن ہوتا تھا وہ یہی 23 مارچ ہوتا تھا. کیونکہ میں پوزیشن پر آتا تھا اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو پوزیشن حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ایک ویلیوبل دن ہوتا ہے. اور اسی دن کے لیے میں تقریباً 1 سال انتظار کرتا تھا کہ کب دوبارہ 23 مارچ آئے گا. پھر 2019 کے بعد میں نے 8ویں کلاس تک یہاں پر پڑھا اور 7ویں کلاس کے بعد پھر سینا پبلک اسکول میں داخلہ لیا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے میرے جانے کی وجہ کیا تھی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا توجہ میری باتیں غور سے سنیے، کیونکہ میں آپ کے لیے آیا ہوں، ورنہ میں نے آپ لوگوں کے لیے 3 ڈے ٹور کو کینسل کر دیا ہے. آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں. ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹس ابھی بھی ٹور پر ہیں، وہ ٹور پر ہے لیکن میں نے ٹور کو کینسل کر دیا ہے اسی لیے کہ اپنے اسکول کی محبت نے مجھے یہاں پر لایا ہے، کیونکہ مجھے اپنے اسکول سے محبت تھا اور میں جانتا تھا کہ میں اپنے اسکول کے اس پروگرام کو ضرور اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے آپ کی توجہ یہاں پر ضروری ہے، کیونکہ آج میں جتنی بھی باتیں کروں گا میں چونکہ ذرا ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں، آپ لوگوں کے اتنا آسانی سے معاف نہیں کرتا جتنا کہ اور لوگوں نے معاف کر دیا، کیونکہ میں 2 سالوں سے میرا دل باتوں سے بھری ہوئی ہے. تو بہرحال اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ ایسے کیا وجوہات تھے جن کی بنا پر میں نے اسکول سے مائگریشن کی. دیکھیں، فیض ایجوکیشن ماڈل اسکول سے بہترین اسکول اس علاقے میں موجود نہیں ہے. اگر قابل ترین اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو فیض ایجوکیشن ماڈل اسکول سے قابل ترین اسٹوڈنٹ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملتے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بات آپ کس بیس پر کرتے ہو کہ فیض ایجوکیشن ماڈل اسکول کے اسٹوڈنٹ قابل ترین اسٹوڈنٹس ہیں، تو میں یہ اس بات بیس پر کرتا ہوں کہ جب میں نے یہاں سے مائگریشن کی سینا پبلک اسکول میں، اور وہاں پر جب میں نے داخلہ لیا 8 کلاس میں، تو وہاں پر 4 کلاسز تھے، یعنی 8A 8B 8C اور 8D. لیکن الحمدللہ فیض ایجوکیشن ماڈل اسکول کے اسٹوڈنٹ نے، یعنی میں فیض ایجوکیشن ماڈل اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، چاروں کلاسز کو ٹاپ کیا الحمدللہ. سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ آپ کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ میں چونکہ فیز ایجوکیشن ماڈل اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہاں پر پہلے سال پر چاروں کلاسز کو ٹاپ کیا. اور صرف یہ بھی نہیں, یہ بھی فیکٹ نہیں, اس میں فیکٹ یہ ہے کہ میرے بعد جو دوسری پوزیشن پر آیا تھا اس کا تعلق بھی فیز ایجوکیشن ماڈل اسکول سے تھا. اگر آپ مجھ پر یقین نہیں رکھتے تو اس کا بھائی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, پھر ان سے پوچھ لو کہ کیا آپ کا بھائی سیکنڈ پوزیشن پر آیا تھا یا نہیں. میرے بعد جو دوسری پوزیشن پر آیا تھا اس نے بھی فیز ایجوکیشن ماڈل اسکول میں پڑھا تھا, اور الحمدللہ جو تیسرے پوزیشن پر آیا تھا اس نے بھی فیز ایجوکیشن ماڈل اسکول میں پڑھا. اس بیس پر میں کہتا ہوں کہ فیز ایجوکیشن ماڈل اسکول کے اسٹوڈنٹس ان تمام اسکولوں میں سے قابل ترین اسٹوڈنٹس ہیں. اب پھر وجوہات کیا ہے کہ میں نے یہاں سے مائگریشن کی وہاں پر سیرا پبلک اسکول میں. اگر ڈسپلن کی بات کی جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ the discipline of Sira Public School is good, but the discipline of Faiz Education Model School is the best. Faiz Education Model School سے بہترین ڈسپلن آپ کو کسی بھی اسکول میں نہیں ملے گا. تو پھر میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں کہ ایسے کون سے وجوہات تھے کہ میں نے یہاں سے مائگریشن کی. نہ کوئی مایوسی تھی, نہ یہاں پر مجھے کچھ کمی لگ رہی تھی اسکول میں کسی بھی چیز کی, کیونکہ اگر آج مجھے مایوسی تھی اسکول سے تو پھر میں یہاں پر نہیں آتا, میں اپنے ٹور پر جاتا تھا. لیکن اتنا پیار محبت ہے اسکول سے مجھ سے میرا کہ میں نے اس پیار و محبت کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے ابھی کھڑا ہوں بات کرتا ہوں. تو میری بات ذرا غور سے آپ کو سننا چاہیے پلیز. آپ سے ریکویسٹ ہے اور تمام پراکٹر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان تمام لڑکوں کو ذرا توجہ میری طرف کر دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس وجہ سے یہاں سے سینا پبلک اسکول میں داخلہ لیا کہ میں یہ آبزرو کرنا چاہتا تھا کہ آخرکار اس اسکولوں اور ان اسکولوں میں ڈفرینس کیا ہے کہ ان کے مارکس ہمیشہ 1000 سے ابو آتے ہیں, لیکن ہمارے اسکول میں قابل ترین اسٹوڈنٹس اور قابل ترین ٹیچرز کے باوجود یہاں کے مارکس 1000 سے ابو نہیں آتے. آخر اس سے کیا وجوہات ہے؟ جو اسٹوڈنٹس بھی قابل ہے, ٹیچر بھی قابل ہے اور ڈسپلن بھی بہت زبردست ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اسکولوں کے مارکس 1000 سے ابو نہیں آتے, لیکن وہاں پر ان لڑکوں کے مارکس 1000 سے ابو آتے ہیں. تو میں نے جب وہاں پر گیا تو یہ آبزرو کر دیا کہ یہ کیا وجوہات ہے. میں آپ کو یہ وجوہات آج بتاؤں گا, اور خاص کر جو 9th اور 10th کلاس والے لڑکے ہیں جو ابھی مئی میں اس کا ایگزام ہے ان کے لیے یہ ایک زبردست موقع ہے. میں ان کو خاص کر ان کو بتانا چاہتا ہوں, تو ان کو یہ باتیں غور سے سننی چاہیے کہ کس بنیاد پر ان لڑکوں کے مارکس زیادہ آتے ہیں. میں نے یہ وہاں پر آبزرو کیا ہے اور آج آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. تو مسٹر پریزیڈنٹ, اس میں جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ہے پریزنٹیشن آف دا پیپر. ان اسکولوں میں کلاس 1 سے لے کر کلاس 10 تک پریزنٹیشن, پیپر کی پریزنٹیشن پر جتنا توجہ وہ ٹیچرز دیتے ہیں, پڑھائی پر اتنا توجہ بھی نہیں دیتے کہ پیپر کو ریپرزینٹ کس طرح کرنا ہے, اس اسپیکر کو کس طرح اتنا مجبور کرنا ہے کہ وہ آپ کو 100% مارکس دے. پیپر کو اس طرح ریپرزینٹ کرنا ہے. یہاں پر تو ٹیچرز بھی قابل ہیں, لیکن سارا سال یہاں پر پڑھائی رہتی ہے, پڑھائی ہوتی ہے. تو اس پڑھائی کی وجہ سے لڑکوں کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ پیپر کی پریزنٹیشن سیکھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپر کی پریزنٹیشن کا اسپیکر کے ساتھ اتنا تعلق ہے جتنا کہ ہمارے ٹیچر عبداللہ شاہ صاحب کا عمران خان کے ساتھ ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی وجہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ پیپر کی پریزنٹیشن سیکھتے ہیں اور پیپر کو اس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ اسپیکر پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو 100% مارکس دے. یہاں پر جو لڑکے ہیں وہ سارا سال مطلب محنت کرتے ہیں, کتابیں یاد کر لیتے ہیں, رٹا بھی لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر وہاں پر پیپر بھی اچھی طریقے سے حل کر لیتے ہیں. یہاں پر جب پرنسپل صاحب ان سے پوچھتا ہے کہ جی آپ نے پیپر کس طرح کیا, تو وہ بالکل کہتا ہے کہ کچھ میں نے چھوڑ نہیں دیا, بس سب کچھ میں نے پیپر میں لکھ دیا. ٹھیک ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا, اس نے سب کچھ پیپر میں لکھا ہوتا ہے, لیکن وجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے پیپر کی پریزنٹیشن نہیں سیکھی. اس وجہ سے پھر ان کے مارکس کم آتے ہیں. اب دوسری وجہ کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے مارکس زیادہ آتے ہیں, لیکن ان اسکولوں کے مارکس اس بنیاد پر پھر زیادہ نہیں آتے. دوسری وجہ یہ ہے
کہ وہاں پر ٹیچر جو کام کرتا ہے یعنی ٹیچر کی لیکچر سے زیادہ لڑکوں کو زیادہ لیکچر دیتے یعنی لڑکوں سے زیادہ کام لیتے ہیں. کس طرح؟ آپ سب میں سے زیادہ لوگ مجھے جانتے ہوں گے کہ میں تقریباً ہر ہفتے میں یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور اس ویڈیوز میں زیادہ تر میرے لیکچرز ہوں گے, کلاس میں لیکچر دیتا ہوں. تو وہاں پر یہ موقع صرف مجھے نہیں دیتا, سارے لڑکوں کو لیکچر کی موقع دیتے ہیں. اس کے ساتھ آپ میں سے بولڈنس بھی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر. جب آپ کلاس میں کسی ٹاپک کو ریپرزینٹ کرو تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ٹاپک آپ سے بھول جائے, تو اس وجہ سے پھر وہ اس کو سب کچھ یاد آتی ہے. اس کے ساتھ آپ لوگوں میں بولڈنس پیدا ہو جاتی ہے. پھر جب یہاں پر سٹیج پر آتے ہو تو آپ کے کام پہ ٹانگے نہیں ہو رہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. اور جو تیسری وجہ ہے ان اسکولوں کی وہ ہے کمپٹیشن. وہاں پر کمپٹیشن ہوتی ہے اور اسی کمپٹیشن کی وجہ سے وہ لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے اور پھر محنت کرتے اور اسی محنت کی بدولت وہ جو ہے سارا کتاب یاد کر لیتے اور پھر وہاں پر لکھتے ہیں. چونکہ بات کو میں مختصر کر لیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں یہاں پر, لیکن میں 9 اور 10 کلاس والوں لڑکوں کو کہتا ہوں کہ آج جو مئی میں پیپر ہے اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی اسکول کے مارکس بھی 1000 سے ابو آ جائے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اور پیپر کے لیے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں. جب آپ پیپر کے لیے بیٹھ جائے تو اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کریں. ایک بھی منٹ ایگزامینر کو نہ دے, ایک بھی منٹ پہلے پیپر حل نہ کرے, آرام سے پیپر حل کرے اور اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کرے. باقی میں بس اور کچھ دل پہ باتیں بہت زیادہ تھی لیکن چونکہ ٹائم بہت کم ہے, لوگ بور ہو رہے ہیں, بس اتنا بہت تھا. انشاءاللہ میں آئندہ بھی یہاں پر آؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گا. اب کے لیے اتنا بہت ہے. تھینک یو ویری مچ.